بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایمان کی روشنی میں خوش آمدید. آج ہم موجود ہیں رابعہ عثمان صاحبہ کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفس لاہور میں موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی کائنڈلی آپ بتائیں اپنے ادارے کے بارے میں اور اپنے حوالے سے کچھ. I am Rabia Osman. I am the District Women Protection Officer heading the Women Protection Center Lahore. Women Protection Center Lahore گورنمنٹ آف پنجاب کا وہ ادارہ ہے جو خواتین کو تمام سہولیات مفت فراہم کر رہا ہے. کسی بھی قسم کی مشکل کی صورت میں خواتین یہاں رابطہ کر سکتی ہیں. They can take advice, they can consult. ہمارے پاس لائرز موجود ہیں, ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں, اور ہم لوگ ان کی مرضی کے مطابق, خواتین کی کنسینٹ, ان کی مرضی کے مطابق ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں. خواتین کسی بھی حوالے سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں یا بیسکلی پرائمرلی تو ہم لوگ کام کرتے ہیں جو قانون ہے پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ, وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, لیکن وہ آل فارمز آف کرائمز اگینسٹ ویمن یا کسی بھی قسم کا تشدد جو خواتین کے اوپر ہو اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں, وہ ہماری ڈومین میں آتا ہے. لیکن اگر انہوں نے مشورہ لینا ہے اباؤٹ کسی بھی حوالے سے ایشو, دے آر موسٹ ویلکم. ویری نائس. یہ تو بہت اچھی, کیونکہ لیڈیز کے لیے گائیڈ لائن ہونا بڑا ضروری ہے, اور پاکستان میں ایسا پہلے کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جو کہ پراپر لیڈیز کو گائیڈ لائن دے. تو اس میں کس حوالے سے, یعنی کوئی بھی ایشو ہے جاب کے حوالے سے, ڈومیسٹک وائلنس یا ہاں جی, اگر جاب کے حوالے سے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے تو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون ہے, اس کا ایک فورم ہے اومبڈسمین کا. لیکن خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کمپلین کیسے فائل کرنی ہے, ہم نے کیسے جانا ہے. اف دے نیڈ اے لائر تو ہم ان کو لائر سے لیگل ایڈ کے لیے کنیکٹ کرا دیتے ہیں. آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ بتا دیں. ہماری سے کانٹیکٹ کرنا ہے 1737 ہیلپ لائن ہے, اور جب لاہور کی بات کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہم سے کنیکٹ ہو جائے گا. اور ہمارا آفس یہ یہاں وادت کالونی میں ہے. اٹس 9 to 4 اوپن. ان فیکٹ وی آر ہیئر ٹل ایوننگس, تو اٹ از لائک این اوپن واک ان, کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور ایون کال بھی کر سکتے ہیں. اور یہ لاہور میں ہی صرف ہے, لاہور کا سینٹر ایک ہی ہے. لاہور میں ہم لاہور کے کیسز کو ہی ڈیل کرتے ہیں, لیکن ویمن پروٹیکشن سینٹرز آل اکراس پنجاب ہے 36 ڈسٹرکٹس میں. ویری نائس. ان کا ہیڈ آفس یہ ہے, ہیڈ آفس ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا, جس کو میڈم چیئر پرسن ہماری ہنا پرویز بٹ جو ہیں وہ ہیڈ کرتی ہیں, اور وہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں. جی, کائنڈ آف وی آر ٹوگیدر. تو کس طرح کے کیسز نارملی آپ لوگوں کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس کی ہر قسم کے, اکنامک وائلنس کے, معاشی تشدد ہے, پیسوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, ذہنی تشدد بہت زیادہ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی فزیکل وائلنس ہی وائلنس ہوتا ہے, وہ بہت غلط سمجھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں فزیکل ابیوز زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہمارے فزیکل ابیوز بھی سرٹن سوشل اکنامک کلاسز میں ویری کرتا ہے. کئیوں میں صرف پیسہ کنٹرول کرتے ہیں, پیسے سے تکلیف دیتے ہیں, وہ ایک ایشوز ہیں. پھر وہ ابیوز, گالیاں, کنٹرولنگ بیہیویئر, وہ اتنا زیادہ ہے. سو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو وائلنس کی, تشدد کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں, اور ہر چیز جو ہے کہ ڈومیسٹک سیٹ اپ میں ہے تو وہ تو اس وائلنس کے قانون کے اندر آ رہی ہے. صرف یہ ہے کہ خواتین کو پتہ نہیں ہے, مردوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ خلاف قانون ہے. تو مرد یہ سمجھتے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں, اور عورتوں کو انہوں نے سیکھا یہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ان کو نالج ہی نہیں ہے. انہوں نے جو دیکھتے آئے ہیں, جو سیکھتے آئے ہیں, جو آس پاس دیکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی صحیح ہے زندگی. تو کس چیز کا لیک آف ایجوکیشن ہے یا کیا؟ اویئرنیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, قوانین کا پتہ نہیں ہے, ہماری پڑھائیوں کا حصہ نہیں ہے, ہماری اپ برنگنگ کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے ماں باپ کو خود پتہ ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو بتائیں. تو وہ اس کے لیے بھی ایک ایفرٹس چل رہی ہیں کہ ہم نے پریونشن پہ کیسے کام کرنا ہے, ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو کیسے آن بورڈ لینا ہے, ہم نے یوتھ کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. وہ ہمارا ایک سیپریٹ سیگمنٹ ہے جو اس کو ایڈریس کر رہا ہے. تو بیسکلی تو ہم یہاں پہ کرائسس مینجمنٹ, سیفٹی پلاننگ, فوراً ہیلپ کرنا, چاہے وہ بچیاں ہیں, بچیوں کے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں, سیکشول اسالٹ کے کیسز ہوتے ہیں, ایون مرڈر کے کیسز آتے ہیں. ہمارے پاس کیس تب آتا ہے جب خاتون جان سے جا چکی ہوتی ہے. تو وائلنس کی یہ والی ایکسٹریم قسمیں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں ہمارے پاس ساری. ہیلپ لائن میں جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں فوری طور پہ پھر آپ لوگ ان کی ہیلپ کے لیے پہنچتے ہیں, یا جیسے لاہور میں تو اٹس ایزی, لیکن جو دیہی علاقے, ایمرجنسی رسپونڈر ہے, لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ایمرجنسی رسپونڈر جس نے جا کے جان کے خطرے کی صورت میں جان بچانی ہے وہ 15 میں جب آپ کال کرتے ہیں, یو پریس 2, اٹ کنیکٹس یو ٹو دا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن. تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ آپ کو امیڈیٹلی پولیس پہنچے گی,
وہ آپ کی جان بچانے والا لائف تھریٹنگ سچویشن سے آپ کو نکالے گی اور اس کے بعد ہمارا کام شروع. ہاں لیکن اگر ڈومیسٹک وائلنس کے قانون کے تحت کوئی خاتون جو ہے اس کو گھر میں ڈیٹین کیا ہوا ہے, ملنے کی اجازت نہیں ہے, ماں باپ سے کال پہ بات نہیں ہو سکتی, بہن بھائیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی, اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اس میں جو ریسکیو کی پاور ہے, جو گھر کے اندر داخل ہو کے خاتون کو ریسکیو کر کے لانا ہے, وہ پاور ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کی ہے. وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے چونکہ اور خواتین نے ہی اس کو ڈیل کرنا ہے, تو خواتین آفیسرز ہی اس کو ڈیل کریں گی. وہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے خود کرنا ہے ان کولیبوریشن ود پولیس. اچھا مجھے یہ بتائیں کن چیلنجز کا سامنا ہے آپ لوگوں کو, لوگ آپ بات نہیں سمجھتے یا کس چیز میں آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں؟ اویئرنیس مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ جو سب سے بہترین تحفہ اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, ان کے پاس اپنے پیسے ہونے چاہیے, ان کے پاس ہنر ہونا چاہیے, ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ مشکل حالات میں وہ کم از کم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو سنبھال سکے. آئی تھنک اس میں ماؤں کا بھی ہے کہ وہ خود ساری زندگی انہوں نے اسی طرح کا جنریشن ڈراما میں زندگی گزاری ہوتی ہے, آگے وہ اسی چیز کو کر دیتے ہیں, بچیوں کو وہ خود جیسی لائف گزارتے ہیں, بچوں کو بھی ویسی لائف گزارنے میں مجبور کیا جاتا ہے. سب میں پوٹینشیل ہوتا ہے, بچیوں میں پوٹینشیل ہے, بچوں میں پوٹینشیل ہے, تو ہم ان کا پوٹینشیل یوٹیلائز ہی نہیں کرتے. اتنا پوٹینشیل تو یوٹیلائز ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ہاں اتنی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اور پھر جب ظاہر ہے وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں گی, وہ سیکھیں گی, آگے جو جنریشن ہے وہ بھی آپ کی پڑھی لکھی ہوگی, وہ بھی سینسٹائزڈ ہوگی, ٹرینڈ ہوگی, تو جو فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وائلنس ہوتا ہے کم از کم ہم وہ تو کنٹرول کر پائیں گے. اس میں کیا مزید ہم بہتری لا سکتے ہیں یا آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کو مزید ہم کس طریقے سے؟ اس میں بہت زیادہ پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. قانون ہمارے موجود ہیں, بہت اچھے قوانین ہیں, پنجاب حکومت کی سروسز بہترین ہے, فری آف کاسٹ سروس ہے, کسی چیز کی کوئی فیس نہیں ہے, 1 روپیہ بھی نہیں لگتا, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس چیز سے گزر رہے ہیں اس کا کوئی حل بھی موجود ہے, وہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. سو وی نیڈ mass level awareness campaign for this, and for that we need everyone's support, سب چینلز کی, سب میڈیا کی, everything. صحیح آپ کہہ رہی ہیں. پازیٹیو سینس میں اگر اس چیز کو آگے لے کے جائیں تو پھر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ جو چائلڈ میرجز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا قانون آیا پنجاب میں 18 سال کی شادی کا. جب ہم بچوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دے سکتے, ہم ان کو ڈرائیو کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے, ہم ان کو زندگی کا کوئی فیصلہ لینے نہیں دے سکتے, تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے؟ اور وہی ایج ہے ان کی سیکھنے کی, گروتھ کی, میچورٹی کی, اور اس میں ہم ان کو اتنی ذمہ داریوں میں ڈال دیتے ہیں, پھر ظاہر ہے اٹ لیڈس ٹو ادر پرابلمس, اس سے اور بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ لا, اس میں امپلیمنٹیشن کی بہت ضرورت ہے, اور وہ سوسائٹی کی کوآپریشن سے ہی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے شادی کر دی ہے تو ہم نے فرض پورا کر دیا. آپ اس کی پوری ذمہ داری پوری کریں جو ایک بچے کا حق ہوتا ہے, اس کو اس کی تربیت کریں, اس کو پڑھائیں, اس کو اسکل دیں, اس کو اچھی باتوں کا بری باتوں کا فرق سمجھے, اور پھر وہ جب اس قابل ہو کہ وہ ذمہ داریاں اٹھا سکے تو پھر ان کو شادی کریں. اچھا, پاکستان میں جو جہیز کا کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے, شادی بھی کرنی ہے, جہیز بھی دینا ہے, اور لائف ٹائم ان کو آگے سپورٹ بھی کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ہمارا کلچرل انفلوئنس ہے, ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے جو ہمارے رسم و رواج ہیں انڈیا کی, ہمارا اسلامک کانسیپٹ جو ہے بالکل اسلام یہ ہمارے کلچرل اس میں ہی چلتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے پراپرٹی میں انہیریٹنس میں کوئی شیئر تو دینا نہیں ہے, تو انہوں نے وہی کچھ دینا ہے جو انہوں نے شادی پہ دے کے فارغ کر دیا. بالکل صحیح. تو وہ ایک غلط پریکٹس ہے, اور ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم غلط کلچرل پریکٹس میں جا رہے ہیں, ہم کسی کے انفلوئنس میں جا رہے ہیں. بہترین تحفہ جو ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا ہے وہ ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی اسکل ہے, ان کی اکنامک امپاورمنٹ. باقی چیزیں جہیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ساری زندگی انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, انہیں اچھی ایجوکیشن دیں اور انہیں جائیداد میں حصہ دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ڈومیسٹک وائلنس صرف خواتین کے خلاف ہوتا ہے یا بچوں اور مردوں کے خلاف یا سرونٹس کے خلاف بھی ہوتا ہے؟
अच्छा, ये जो कानून है उसमें सर्वेंट्स लोग या डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम कहते हैं वो इसमें शामिल हैं, यानी कि और ये अमेंडमेंट आई थी 2022 में। पहले यही था कि जो घर के अफराद हैं, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे मियाँ बीवी हैं, सास नंदे हैं, वो सब लोग इसमें शामिल होते थे। 2022 की अमेंडमेंट के बाद जो आपके घरेलू मुलाजमीन हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। जैसे आपके बच्चियों के वाक़यात देखते हैं कि जी उन जहाँ पे काम करती हैं उन्होंने मारा है, उसको तशद्दुद किया है, तो वो इट फॉल्स अंडर दिस लॉ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। दूसरा जो ये हमारा जो कानून है वो तो स्पेसिफिकली ख़वातीन को ही डील करता है, ख़वातीन पर तशद्दुद को। लेकिन जहाँ जिस फैमिली में ऐसी सिचुएशन होती है और वहाँ पे हमें कंप्लेन आती है कभी मर्द हजरात की तरफ से भी कि जो ये इश्यूज़ हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा है कि बच्चों के साथ ये, तो फिर वी गो इनटू फैमिली काउंसलिंग। हम उनको कहते हैं कि आप अपने घर की किसी खातून को ले आएँ, हम आपका केस रजिस्टर करते हैं और फैमिली थेरेपी या काउंसलिंग के थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश। और कितने इदारे मिल के केसेस सॉल्व करते हैं और कौन कौन आपके साथ शामिल है? इसमें ये है कि हमारी एक डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी है जो इस एक्ट के तहत नोटिफाइड है। उसमें 5 डिपार्टमेंट्स हैं और पुलिस है, उसमें लोकल गवर्नमेंट है जिसके अंदर ये यूनियन काउंसिल्स आती हैं, हेल्थ है क्योंकि मेडिकल लीगल एग्जाम की फैसिलिटी उनके थ्रू होती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है क्योंकि हमारे शेल्टर्स हमारे कंबाइंड है, हमें शेल्टर के लिए वहाँ भेजना होता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस हैं FIR हैं तशद्दुद की, उनके लिए जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम करता है वो प्रोसिक्यूशन है। सो ये 4 से 5 डिपार्टमेंट्स का की रोल है जो इसके अंदर शामिल है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपके सामने है, हमने न्यू स्टार्ट किया है सेगमेंट सोशल इश्यूज़ जिस पे हम बात करते रहेंगे। आइंदा आगे चल के इंशाल्लाह हमने लाइव कॉल्स भी लेनी है, हम आपके मसाइल सुनेंगे और साथ साथ उनका हल भी निकालेंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।